آج کے ان 2 سیشنز میں، اور اگر وقت بچ گیا تو تیسرا جو سوال و جواب کا سیشن ہوگا، ہم شادی اور خاندانی زندگی کے بارے میں 2 پہلوؤں سے سیکھیں گے۔ پہلا پہلو ہے تھیولوجیکل، الہیاتی، کہ بائبل مقدس کے مطابق شادی کیا ہے، شادی کا آغاز کب، کیسے اور کیوں ہوا، اس کے پیچھے خدا کا مقصد کیا تھا۔ پہلا پہلو ہے تھیولوجیکل، الہیاتی، اور دوسرا پہلو جس پر ہم غور کریں گے وہ ہے پریکٹیکل، عملی پہلو، کہ جب ہم شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر اس شادی کو خوبصورت، خوشگوار اور آسودہ بنانے کے لیے کون سی عملی باتوں کو اپنانے اور عمل میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان سیشنز میں دونوں پہلوؤں پر جو ہے بات کرتا رہوں گا اور ان میں انٹرچینج بھی ہوتا رہے گا۔ آج چونکہ موضوع ہے شادی اور خاندانی زندگی، تو میں نے پادری صاحب سے بھی اس کی اجازت لی کہ یہاں پر جو شادی شدہ جوڑے یا خاندان ہیں، آج کا دن ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ مرد ایک طرف بیٹھتے ہیں، خواتین ایک طرف بیٹھتی ہیں، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں یہاں جو بطور فیملی یا ایز اے کپل آئے ہیں تو وہ ہاتھ اوپر کریں۔ تو وہ لوگ جو ایز اے فیملی یا ایز اے کپل آئے ہیں، اگر 2 منٹوں میں آپ لوگ اپنی سیٹیں چینج کریں اور بطور کپل یا بطور فیملی اکٹھے بیٹھیں، کیونکہ آج کا جو کلام ہے صرف انفرادی طور پر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ جوڑوں کے لیے اور خاندانوں کے لیے ہے۔ تو ڈھونڈیں، جو شوہر ہے اپنی پسلی ڈھونڈے، میری پسلی کتھے، اور اس کے بعد خدا نے انہیں جو بچے دیے ہیں اگر وہ بھی ساتھ ہیں تو، اور اس طرح سے تھوڑا سا جو ہے نا آج ترتیب کو چینج کریں۔ اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، گھر بھی تسی اکٹھے ہی رہندے ہو، اور جوڑے اکٹھے بیٹھے۔ مجھے کسی نے واٹس ایپ میسج کیا تھا ایک دفعہ کہ جوڑوں کا درد جوڑے ہی جانتے ہیں جوڑوں کا درد جوڑے ہی جانتے ہیں۔ تو ہاں جی، اپنے بچوں کو جو ہے ساتھ لے کر بیٹھیں، اگر صرف میاں بیوی ہیں وہ دونوں اکٹھے بیٹھ جائیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ جب جو شوہر ہے جدوں جنج لے کے ساری دنیا دے سامنے بیان گیا سی، ادوں بھی تو نہیں شرمایا، چرچ اکٹھے بہن تو کیوں شرمان دی ضرورت ہے۔ اور اس میں اگر آپ بزرگ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ شادی ایک ایسا تعلق ہے جس میں زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے۔ جو فیملیز یا کپلز ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں ذرا۔ تو کوئی ایسا شوہر یا ایسی بیوی ہے کہ وہ دونوں یہاں ہیں لیکن ابھی بھی علیحدہ علیحدہ ہیں؟ آپ آ جائیں سسٹر جی، آپ ساتھ آ جائیں، پادری صاحب کے ساتھ آ جائیں۔ تالیاں بجائیں جی بوا جی کے لیے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو میریڈ ہیں لیکن آج اکیلے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہو کہ ان کی وائف یا ہسبینڈ ساتھ نہیں ہے۔
تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج جو بھی آپ کلام میں سے سیکھیں گے آپ نے اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ گھر جا کر شیئر کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں ہیں اور ان کی منگنی ہو چکی ہے؟ یہ سولی چڑھن والے نے جو منگنی شدہ ہیں، ادھر سے 3 بہنیں ہیں۔ کتنے ہیں جو نہ منگنی ہوئی ہے نہ شادی ہوئی ہے، ٹوٹلی سنگل ہیں؟ ایک اچھی خاصی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے خدا آپ پر بھی رحم کرے گا۔ تو میں اب اس طرح سے بات کروں گا آج کہ جو میریڈ ہیں ان کی میریڈ لائف کے لیے انہیں کلام مقدس میں سے ایسی باتیں ملیں جس سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو اور مضبوط کر سکیں، اور جو منگنی جن کی ہو چکی ہے وہ ان باتوں کو لے کر تیاری کریں، اور جو بالکل سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ باتیں فائدہ مند ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں خاص طور پر ہمارے کلچر میں جہاں پری میریٹل کاؤنسلنگ جو ہے قبل از شادی صلاح کاری کا رواج بہت کم ہے، کہ جن باتوں کا علم شادی سے پہلے ہونا چاہیے، بتائی جانی چاہیے تھیں، سکھائی جانی چاہیے تھیں، وہ جو ہے شادی کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں، اور کئی دفعہ بڑے ہی تکلیف دہ اور دکھ بھرے تجربات کے بعد جو ہے لوگ ان باتوں کو سیکھتے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا آپ سب کو اس میں کور کیا جا سکے۔ تو مجھے ایک میسج کسی نے بھیجا کہ خاص طور پر ان کے لیے جو محبت کی شادی کرتے ہیں نا، پسند کی شادی، تو اس میں لکھا تھا کہ محبت اندھی ہوتی ہے مگر شادی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، محبت اندھی ہوتی ہے مگر شادی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ اس بات میں کسی حد تک سچائی ہے۔ شادی بیک وقت ایک نہایت خوبصورت اور مشکل رشتہ ہے۔ یہ بیک وقت ایک نہایت خوبصورت اور مشکل رشتہ ہے۔ خوبصورت اس لیے کہ خدا نے انسان کو اکیلا رہنے کے لیے نہیں بنایا، اس کو ایک ساتھی کی، شریک کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل اس لیے کہ جب آپ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ کو تھوڑا اور کچھ کو بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ایڈجسٹمنٹ کا عمل ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے جو ایک دفعہ نہیں کہ آج پیچ کس لے تو کام ٹھیک ہو گیا، یہ زندگی کے ہر روز آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور صرف میاں بیوی کو نہیں، ہمارے معاشرے میں جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے، ایک دوسرے کے خاندانوں کے ساتھ جب ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو اپنے شوہر کے علاوہ اس کو اپنے شوہر کی ماں سے، اب ساس یا ساسو ماں، اپنے شوہر کی بیوی سے، نند سے، اس کے شوہر کے جن بھائیوں کی شادیاں پہلے ہو گئی ہیں، چاہے وہ رشتے میں بڑی ہیں یا چھوٹی، جٹھانیاں، درانیاں، سسر، ساری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک جو ہے اپنا شوہر ہے تو اس کو اپنے سسرال کے ساتھ، سسٹرز ان لا، بردرز ان لا کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اور کئی طرح سے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ شخصیت اور مزاج کے اعتبار سے، تو بیک وقت اس رشتے میں خوبصورتی، حسن اور محبت بھی ہے،
مگر ساتھ ہی مشکل، چیلنج اور بعض اوقات حتیٰ کہ تکلیف بھی ہے، مگر خداوند خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اگر وہ ہماری شادی اور خاندانی زندگی کے مرکز میں ہے تو اس کے فضل اور اس کی رہنمائی سے ہم ہر طرح کے چیلنجز پر قابو پا کر ایک بابرکت اور ایک خوشحال اور خوشگوار گھرانہ بن سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو آئیے میرے ساتھ چند حوالہ جات پڑھیں اور پھر ہم جو ہے ان باتوں پر کچھ تفسیری اور عملی طور پر غور کریں۔ میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اور پہلا باب، اور آیت نمبر 27 اور 28 میں پڑھوں گا۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، پیدائش ہی کی کتاب دوسرا باب اور 18ویں آیت، یہاں یوں مرقوم ہے، بلکہ آپ سب ہم سب مل کر پڑھیں گے، میرے پیچھے نہیں، میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پیدائش 2:18، 1 2 3۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آمین۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پیدائش دوسرے باب کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک، اور یہ بھی ہم مل کر پڑھیں گے 1 2 3۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ آمین۔ یہاں ہمیں کلام مقدس میں سے شادی کے آغاز کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 3 فیصلے انسان کی زندگی کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کا فیصلہ، نئی پیدائش کا فیصلہ، کیونکہ اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ آپ موت کے بعد ابدی زندگی خدا کے ساتھ گزاریں گے
یا خدا کے بغیر گزاریں گے۔ دوسرا فیصلہ ہے آپ کا کریئر۔ آپ زندگی میں کون سا پیشہ، ملازمت یا فیلڈ چنتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ کا کریئر، آپ کا پیشہ آپ کو پسند ہے تو آپ کو زندگی بھر کام نہیں کرنا پڑے گا۔ نکتہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو آپ کا کام پسند ہے، اس میں آپ کی خوشی ہے، اس لیے وہ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ آٹومیٹیکلی تحریک اور دلچسپی سے وہ کام کریں گے۔ زندگی بھر وہ ملازمت آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ تیسرا جو اہم ترین فیصلہ ہے وہ ہے آپ کی کس سے شادی ہوتی ہے۔ شریک حیات کا چناؤ، چاہے وہ فیصلہ آپ خود کریں، پسند کی شادی، لو میرج، یا والدین کی مرضی سے شادی یعنی ارینجڈ میرج، دونوں صورتوں میں شریک حیات کا چناؤ کسی بھی انسان کے لیے تیسرا اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو لوگ یہاں غیر شادی شدہ ہیں، والدین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جلد بازی میں اپنے بچوں کا رشتہ نہ کریں، اور بچے اگر والدین کی اجازت سے پسند کی شادی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اپنے والدین اور بزرگوں کی نصیحت اور مشورے کو نظر انداز اور رد مت کریں، کیونکہ یہ زندگی بھر کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے نتائج آپ کو ہر روز فیس کرنے ہوں گے۔ مارٹن لوتھر، جس کے وسیلے سے 1517 میں اصلاح کلیسیا کا، ریفرمیشن کا آغاز ہوا، اور ہم سب چاہے پینٹیکوسٹل ہوں، پریسبیٹیرین ہوں، بیپٹسٹ ہوں، بریدرن ہوں، ہم سب پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہیں۔ مارٹن لوتھر نے کہا کہ ایک اچھی شادی سے زیادہ پیارا، دوستانہ اور دلکش رشتہ اور تعلق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھی شادی سے زیادہ پیارا، خوبصورت اور دلکش تعلق اور رشتہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک بری شادی سے زیادہ کوئی برا، تکلیف دہ اور پریشان کرنے والا رشتہ اور تعلق بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شادی بیک وقت خوبصورت اور مشکل ہے۔ اس میں ہم جو ہے خوشی کے نغمے بھی گاتے ہیں اور غم کے آنسو بھی اکٹھے بہاتے ہیں۔ اب بائبل مقدس کے مطابق یہ جو حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں، پیدائش 1:27-28، پیدائش 2:18 اور پھر پیدائش 2:21-25، ان کے مطابق پہلی شادی کا خالق خداوند خدا خود ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کا پہلا نکاح خود خداوند خدا نے جو ہے پرفارم کیا۔ اور غور کیجئے کہ پہلی شادی اس قدر برکت اور محبت بھری تھی کہ آیت نمبر 23 ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا عورت کو آدم کے پاس لایا
تو آدم پکار اٹھا کہ یہ تو اب عبرانی میں ہے بالآخر، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ عبرانی زبان میں پیدائش 2 باب کی 23ویں آیت جو ہے یہ شاعری ہے، یہ محبت کی ایک نظم ہے جس میں آدم اپنی بیوی کے لیے اپنی تعریف، چاہت اور اپنائیت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے جیسی ہے۔ غور کریں، اس سے اوپر لکھا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ آدم کو اس کی مانند ایک مددگار ملے۔ اس نے تمام جانوروں کے نام رکھے لیکن ان میں سے کوئی بھی آدم جیسا نہیں تھا۔ یہاں آدم جب حوا کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے اور وہ اپنی جناب نویں نویلی دلہنی شعر سٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو وہ شعر سناتا ہے عبرانی میں۔ یہ ایک عبرانی شاعری ہے، نظم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل میری طرح کی ہے، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ شادی محبت بھرا خوبصورت تعلق ہے جس کو شروع کرنے والا، جس کا آغاز کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ خود خداوند خدا ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ شادی خدا کی تخلیق ہے، شادی ہمارے خداوند خدا کا منصوبہ ہے، شادی خدا کی سوچ کی پیداوار ہے، شادی خدا کا خواب تھا اور آدم اور حوا کی تخلیق اس خواب کی تعبیر تھی۔ اس سے پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شادی کلچر یا سوسائٹی یعنی ثقافت اور سماج نے مقرر اور شروع نہیں کی۔ ہم اکثر اپنے بچوں کی جب شادیاں ہوں تو ہم کہتے ہیں دیکھو ہن دنیاوی ذمہ داریاں نے وہ بھی پوریاں کرنیاں نے، لوکی کی کہن گے۔ نہیں، شادی ایک دنیاوی ذمہ داری یا انسانوں کی توقعات کی بنیاد پر کیا جانے والا کام نہیں ہے۔ اٹ از بائی گاڈز ڈیزائن، یہ خدا کے منصوبے کا حصہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے، ایڈم اور ایو جو ہے، وہ شادی کے مقدس بندھن میں داخل ہوں۔ ہاں یہ درست ہے کہ بعض لوگوں کو خدا ساری زندگی سنگل غیر شادی شدہ رہنے کے لیے بلاتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح خود غیر شادی شدہ رہے، پولس رسول، کئی اور مثالیں ہیں، لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، یہ غیر معمولی مثالیں ہیں۔ معمول جو ہے، معمول کا سلسلہ کار یہی ہے کہ خدا نے شادی کی تخلیق کی اور اس نے مرد اور عورت کو اکٹھا کیا۔ تہذیب یا ثقافت نے شادی کو پیدا نہیں کیا، تہذیب نے، ثقافت نے، سماج نے شادی کو خداوند کی طرف سے لیا۔ دوسرا، شادی کسی گورنمنٹ، کسی حکومت کی تخلیق بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی حکومت کی تعلیم شادی اور طلاق کے تعلق سے خدا کی تعلیم سے مختلف ہو تو بطور مسیحی ایماندار ہماری ذمہ داری یہ ہے
کہ شادی اور خاندان اور طلاق کے معاملے میں ہم خداوند خدا کے کلام کی فرما برداری کریں۔ شادی نہ ہی کسی سماجی تنظیم یعنی سوشل آرگنائزیشن کا خیال ہے، شادی نہ ہی والدین نے تخلیق کی۔ ہاں، بچے والدین کے جسمانی ملاپ کے ذریعے سے دنیا میں داخل ہوتے ہیں، مگر والدین بنانے کا جو نظریہ تھا، جو خیال تھا، تصور تھا، سلسلہ تھا، اس کا آغاز خدا نے کیا۔ اور اگرچہ جنسی تعلق اور جنسی خواہش کی تکمیل شادی کا ایک اہم حصہ ہے، مگر شادی صرف جنسی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے نہیں ہے، اس میں جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ روحانی، جذباتی، ذہنی اور عملی تعلق بھی لازمی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی جنسی زندگی بطور شوہر اور بیوی اتنی ہی اچھی اور خوبصورت ہوگی جتنا آپ کا باہمی، جذباتی اور عملی رشتہ ہے۔ اگر آپ کا ریلیشن شپ آپس میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی جو قربت والی زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوگی۔ سو شادی صرف اس کے لیے نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ غور کیجئے، جب خدا نے شادی کا آغاز کیا تو آدم اکیلا تھا، ایک تھا۔ ایک میں سے خدا نے کتنے بنا دیے؟ 2۔ لکھا ہے خدا نے اس پر نیند بھیجی۔ نسل انسانی کی تاریخ کا پہلا آپریشن بھی یہاں خدا نے کیا، اس کی پسلی لی اور جو ہے اس کی پسلی کو نکالا، ہوا کو بنایا، اس کو اس کے پاس لایا، 1 سے 2 بنائے، اور ان دونوں کو بنانے کے بعد آیت نمبر 24 میں خداوند کہتا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ 1 سے 2 بنانے کے بعد خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایک تھے، اب 2 ہو گئے ہو، اب تم دونوں کیا ہو جاؤ؟ ایک ہو جاؤ۔ یہ ہے شادی کا بھید، مسٹری آف میرج، کہ 1 سے 2 بنا کر اب خدا ان دونوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ایک ہو جاؤ۔ اور یہ ایک ایسا بھید ہے جس کو ساری زندگی ہم دریافت کرتے اور سیکھتے ہیں کہ وہ خدا جس نے ایک آدم سے 2 بنائے، آدم اور حوا، اب اس کی مرضی اور حکم کے مطابق ہم دونوں نے ایک بن کر کیسے چلنا ہے۔ اور یہاں صرف جسمانی تعلق کی بات نہیں ہے، جسمانی طور پر ایک ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر، روحانی طور پر، تعلقاتی طور پر اور عملی طور پر بھی ایک بننا ہے۔ ایک اور بات کہ 1 سے 2 بنے اور پھر ان کو خدا نے ایک بنا دیا۔ دوسری بات یہاں غور کریں کہ شادی کا جب خدا آغاز کر رہا ہے تو اس میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایڈم اینڈ ایو۔ اب دنیا کے مغربی ممالک میں اور کئی اور ممالک میں ہم جنس پرستی کی شادی عام ہو گئی ہے۔ ایک ہے ہیٹروسیکشول میرج، جس میں مرد اور عورت شادی کے تعلق میں جو ہے داخل ہوتے ہیں، لیکن اب دنیا کے بہت سے ممالک میں، حتیٰ کہ انڈیا میں، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی، وہاں کی سپریم کورٹ نے مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انگریزی میں اس کو بڑی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ God created
Adam and Eve, not Adam and Steve. خدا نے ایڈم اور ایو کو بنایا، اس نے ایڈم اور سٹیو کو نہیں بنایا. سٹیو بھی مرد کا نام ہے نا، کہ خدا نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اس نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، اس نے مرد اور مرد کو پیدا نہیں کیا، یا اس نے عورت اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں کیا. سو بائبل مقدس میں جو خدا نے جب شادی شروع کی تو یہ تعلق جو ہے مرد اور عورت کا ہے. غور کیجئے، پیدائش پہلے باب کی 27ویں آیت کا آخری حصہ بڑا اہم ہے. لکھا ہے نر و ناری ان کو پیدا کیا. نر و ناری، مرد نر ہے، عورت ناری ہے. خدا نے شادی مرد اور عورت کے لیے بنائی ہے، مرد اور مرد کے لیے یا عورت اور عورت کے لیے نہیں بنائی. بائبل مقدس کے مطابق ہومو سیکشول میرج، ہم جنس پرستی کی شادی نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہے. اس کے بعد ایک اور بات پر غور کریں، آدم ایک ہے، بیویاں اس کے لیے کتنی بنائی گئی ہیں؟ ایک. ہاں، تو اسی لیے مسیحی جو ہیں ہم منوگمی، یعنی کہ ہم ایک شوہر اور ایک بیوی کی تعلیم کے قائل ہیں. ہم کثرت ازدواج کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد جب ہم پیدائش کی کتاب کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کئی بادشاہوں نے، یہودی لیڈروں نے ایک سے زیادہ بیویاں کی. لیکن جب ہم پیدائش کی کتاب کے متی کی انجیل کے 19ویں باب میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح وہاں بتاتے ہیں کہ خدا نے آغاز ہی سے ان کو جو ہے مرد اور عورت پیدا کیا، اور بیچ میں جو خدا نے طلاق کی یا دیگر معاملات کی اجازت دی، یسوع مسیح فرماتے ہیں وہ تمہارے دلوں کی سختی کی وجہ سے ایسا تھا. تو نہ صرف یہ کہ شادی مرد اور عورت کے درمیان ہونی چاہیے، بلکہ مسیحی تعلیم یہ ہے کہ شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہونی چاہیے. ایک اور بات شادی کے آغاز کے تعلق سے، نہ صرف یہ کہ خدا نے اس کا آغاز کیا، نہ صرف یہ کہ یہ عورت اور مرد کے درمیان ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت کی ہے. اس میں یہ لکھ لیں متی 19:3 تا 12 آیات میں خداوند یسوع مسیح اس تعلق سے تعلیم دیتے ہیں. متی 19:3 تا 12 آیات، یہ حوالہ لکھ لیں، وقت محدود ہے اس لیے ہم پڑھیں گے نہیں. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہم سوچتے ہیں کڑی جوان ہو گئی ہے، اے بیٹی دی ہن دیکھو عمر اینی ہو گئی ہے، اے دی شادی کر دو، اے کتھے کلی زندگی گزارے گی. تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ہے نا عورت کو شوہر کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہو، کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہو، اور اس طرح کی باتیں. لیکن کلام بتاتا ہے کہ جب شادی کا آغاز ہوا تو آدم کی ضرورت کو دیکھ کر خدا نے فیصلہ کیا کہ یارے ایڈا خوبصورت انہوں میں اپنی صورت تے پیدا کیتا ہے، پر ایک کلا رہ کے بور جیا اکتایا جیا پسا جا لگدا ہے. اینو ضرورت ہے کہ اے نال ایک ساتھی ہوئے تاکہ اے دی زندگی چ ذرا شادمانی آئے، اے دی زندگی چ اسودگی آئے. لکھا ہے 2:18 میں پیدائش میں خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. سو جو ہے پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کی تخلیق
شادی کی تخلیق جو تھی وہ مرد کی ضرورت کے لیے تھی. اکثر اوقات مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو میری ضرورت ہے، وہ میرے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، وہ میرے بغیر جی نہیں سکتی. لیکن یہاں مرد ہے جس کو ایک مددگار چاہیے، اور خداوند خدا کہتا ہے کہ میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اب یہاں لفظ مددگار کی تفسیر کرنا بڑا اہم ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس کی بڑی ہی غلط اور نقصان دہ تشریح کی ہے. بعض لوگ یہاں مددگار، انگریزی میں ہے ہیلپر، اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عورت جو ہے مرد کی ملازمہ ہے، عورت مرد کی نوکرانی ہے، یا عورت جو ہے مرد کی اسسٹنٹ ہے. یہ وہ تفسیر نہیں ہے جس کو بائبل پیش کر رہی ہے. یہاں مددگار، ہیلپر سے مراد ہے پارٹنر، شریک کار. زندگی کے کام میں عورت زندگی کے سفر میں وہ اپنے شوہر کی ساتھی ہے، وہ اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہے. یہاں جو تصور لفظ مددگار میں، ہیلپر میں پوشیدہ ہے، وہ پارٹنر اور کمپینین کا ہے، وہ ساتھی اور شریک کار کا ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں یہاں مددگار کے لیے لفظ ایزر استعمال ہوا ہے. کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سب بولیں ایزر. اور ایزر جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو زبور کی کتاب میں یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوا جب وہ اپنی قوم اسرائیل کا مددگار بنا. اور وہاں جب خدا قوم اسرائیل کا مددگار بنا ہے تو کیا خدا ان کا ملازم ہے؟ کیا خدا ان کا نوکر ہے؟ کیا خدا ان کا اسسٹنٹ ہے؟ نہیں، بلکہ عہد کے رشتے کی وجہ سے، کوننٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے، وہ عہد جو خدا نے قوم اسرائیل کے ساتھ باندھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. جب قوم اسرائیل مصیبت میں، تنگی میں یا مشکل میں ہے تو خدا بطور ایزر، خدا بطور مددگار اپنی قوم کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے. ایسے ہی بیوی بطور مددگار، بطور ایزر زندگی کے نشیب و فراز میں، اونچ نیچ میں، اچھے اور برے حالات میں، خوشحالی اور بدحالی میں، صحت اور بیماری میں، تنگی اور کشادگی میں، ہر طرح کی صورتحال میں، عہد کے رشتے کی وجہ سے کہ خدا نے ہم دونوں کو ایک بنایا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں ہے، خدا کی مانند اس کی مددگار بنتی ہے. مددگار صرف یہ نہیں کہ چائے بنا کے پیا دینا، اتوار والے دن ہو نا کرارے کرارے پراٹھے بنا دیں. نہیں، مددگار کا مطلب ہے کہ عہد میں بندھے ہونے کی وجہ سے اس رشتے میں ساتھ کھڑے ہونا، ساتھ کھڑے ہونا، ساتھ نبھانا. یہ آیات دیکھ لیں، یہ زبور 33 ہے اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، ہماری جان کو خداوند کی یعنی یہوہ کی آس ہے، وہی ہماری کمک، عبرانی میں ہے ایزر، وہی ہمارا مددگار اور سپر ہے.
جیسے خود، اور غور کیجئے کیا ہے، پرانے عہد نامے میں خدا نے قوم اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ سو جیسے خدا قوم اسرائیل کے لیے مددگار ہے، عیزر ہے، کمک ہے، ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے لیے مددگار ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ایک اور بات، جب خدا نے شادی کا آغاز کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے کہ غور کیجئے، خدا نے حوا کو آدم کی پسلی سے نکالا۔ مجھے یہاں ایک سنڈے سکول کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک سنڈے سکول ٹیچر تھی، تو وہ سنڈے سکول بچیاں نو سکھا رہی سی کہ خدا نے آدم کی پسلی میں سے جو ہے مرد کی پسلی میں سے جو ہے ایک جو ہے عورت کو نکالا۔ تو وہاں ایک بچہ تھا جو 7 سال کا تھا، اور انگریزی میں اکثر وہ نام رکھتے ہیں ایڈم، کہ اس نے بتایا کہ جو ہے خدا نے آدم کی پسلی میں سے نکالا۔ اور تو بچے پوچھنے لگے، ٹیچر کیا آدم کو درد بھی ہوئی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو سویا ہوا تھا، لکھا ہے خدا نے اس پر گہری نیند بھیجی، لیکن اگر آج کوئی ہماری پسلی نکالے یا اس کو چوٹ لگے تو درد ہو سکتی ہے۔ اب وہ بچہ جو ایڈم تھا وہ سوچنے لگا، وہ میری تو جو ہے وہ پسلی نکلی ہوئی ہے۔ تو وہ گھر آ گیا اور آ کے تو بستر پر لیٹ گیا اور اپنے اس طرف بائیں طرف ہاتھ رکھ لیا اور ایسا منہ کر رہا ہے، اس کو بڑی درد ہے۔ تو اس کی امی نے کہا لنچ ہو گیا، کھانا نہیں کھانا؟ تو کبھی وہ بڑا وہ دکھی منہ بنا رہا ہے۔ تو اس کی ماما کہتی ہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ماما مجھے پتا نہیں تھا کہ میری پسلی تو خدا نے نکال لی، اب مجھے بڑا درد ہو رہا ہے۔ تو آدم کی پسلی، اس کا کہ اس سے نکالا جانا، اس میں بھی ایک مکاشفہ ہے اور ایک کلیسیائی بزرگ کی یہ بات ہے۔ اس نے کہا کہ غور کیجئے، خدا نے عورت کو آدم کے سر سے نہیں نکالا تاکہ وہ عورت مرد پر حکمرانی نہ کرے، نہ ہی خدا نے عورت کو مرد کے پاؤں میں سے نکالا کہ مرد اس کا حکمران بن کر، اس پر مالک بن کر، جس طرح سے ہمارے سماج میں کئی لوگ سمجھتے ہیں، اس کو کچل نہ دے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، اکثر ہمارے لوگ یہاں ملک میں کئی دفعہ کہتے ہیں جی عورت جو ہے مرد کے پاؤں کی جوتی ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے، یہ حماقت ہے اور یہ خدا کے منصوبے کی حقارت ہے۔ نہ خدا نے اس کے سر سے نکالا او دے سر تے چڑھی رہے، نہ خدا نے پاؤں سے نکالا کہ وہ اپنے پاؤں سے اس کو کچل دے، اس کے ساتھ برا سلوک کرے یا اس کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے۔ نہیں، خدا نے عورت کو مرد کے پہلو سے، اس کے دل کے قریب سے نکالا تاکہ وہ ایک دوسرے کے نزدیک رہیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہیلیلویا۔ تو یہاں جو میریڈ کپلز ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کہ واقعی ایک دوسرے کے پہلو سے نکالے گئے، قربت کے لیے، نزدیکی کے لیے، وفاداری کے لیے۔ اور جو سنگل ہیں وہ سمجھیں کہ شادی کا بائبلی مکاشفہ کیا ہے۔ جب ابھی ہم پہلے نقطے پر ہیں کہ خدا شادی کا خالق ہے، اب اس میں ایک اور بات اسی نقطے میں بڑی اہم ہے کہ اے سارا کچھ کرندہ خدا دا مقصد کی سی۔ اس میں ایک بات اسی میں ہے، تاکہ نسل انسانی کے لیے ایک انتظام کی بنیاد رکھی جائے، کہ ایک
مرد ہے، ایک عورت ہے، وہ شادی شدہ ہیں، آگے ان کی اولاد ہوتی ہے، ان سے آگے اولاد ہوتی ہے، کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا جانوروں جیسی بے ہنگم اور غیر منظم اور بے ترتیب دنیا نہ ہو، بلکہ نسل انسانی کے لیے ایک آرڈر اور سسٹم، ترتیب اور نظام مہیا کیا جا سکے۔ غور کریں، جانوروں میں شادیاں نہیں ہوتی، نہ ہی جانوروں میں رشتے کیے جاتے ہیں، نہ ہی جانوروں میں یہ کوئی تصور ہے کہ جو ہے ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے، نہ ہی جانور لباس پہنتے ہیں، نہ ہی جانوروں میں جب جسمانی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو وہ پوشیدگی میں یا پرائیویٹلی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی صورت پر نہیں بنائے گئے، وہ جو ہے اشرف المخلوقات نہیں ہے کہ خدا کی تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مخلوق، وہ اس طرح سے خدا کے ساتھ پاک روح کے وسیلے سے یسوع کے نام میں رشتے اور تعلق میں ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے جیسے مرد اور عورت ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ یہ نسل انسانی کے لیے آرڈر مہیا کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جنسی زندگی کے لیے باؤنڈریز مقرر کرنے کے لیے، جنسی زندگی کے لیے حدود کا تعین کرنے کے لیے، حدود مقرر کرنے کے لیے۔ یہاں ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ جنسی خواہش بری خواہش نہیں ہے، خدا نے مرد اور عورت کے اندر اس خواہش کو رکھا ہے۔ آپ کیسے اس خواہش کو پورا کرتے ہیں وہ جو ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا درست۔ شادی کے تعلق میں جنسی خواہش پورا کرنا یہ خدا کی طرف سے برکت ہے، لیکن شادی سے پہلے یا شادی کرنے کے بعد شادی سے باہر جنسی تعلقات قائم کرنا یہ خدا کے حکم کی سراسر نافرمانی ہے، اور اگر شادی سے پہلے کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ فورنیکیشن حرام کاری ہے، اور اگر کوئی شادی سے باہر کرتے ہیں تو یہ اڈلٹری یعنی زنا کاری ہے۔ سیکشول ڈیزائر، جنسی خواہش اٹ سیلف بری نہیں ہے، اس کو پورا کرنے کا انداز اور طریقہ کار تعین کرتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا درست۔ جو ہے جنسی تعلق کے لیے حدود کا تعین کرنے کے لیے خدا نے شادی کا آغاز کیا۔ یہاں پر میں کچھ اور باتیں بھی بیان کر دوں اس تعلق سے کہ بائبل مقدس میں یہ بڑا واضح ہے کہ مرد اور عورت زندگی بھر کے رشتے کے لیے ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جذباتی طور پر، تعلقاتی طور پر اور جنسی طور پر ایک دوسرے کو آسودہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک بدن ہونا، یہ صرف مرد اور عورت کا جو ہے ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہے، اس میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع کی وجہ سے پورنوگرافی عام ہے، فحش نگاری، جس میں بعض اوقات ایسے کیسز بھی آئے ہیں خاص طور پر مردوں کے تعلق سے جو اپنی بیویوں سے ایسی توقعات رکھے ہوتے ہیں جسمانی تعلق میں جو گندی اور فحش فلموں میں جو ہے مردوں اور عورتوں کے تعلقات کی ہوتی ہیں۔ بائبل مقدس
مرد کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ جنسی لذت کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ جو ہے پورنوگرافک ویب سائٹس یا فلموں کی طرف رجوع کرے، یا ایسی نازیبا حرکات کی توقع اپنی بیوی سے کرے جن کے تعلق سے وہ حد تک محسوس کرتی ہے۔ اور یہی بات عورتوں پہ بھی، دونوں پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شادی سے باہر بعض اوقات لوگ جسمانی تعلقات قائم نہیں کرتے، لیکن فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے، دیگر ذرائع کو استعمال کر کے چسکے لینا، غیر عورت سے جو آپ کی بیوی نہیں ہے بغیر کسی وجہ سے چیٹنگ کرنا، فون پر باتیں کرنا، جسمانی نہیں تو جذباتی طور پر کسی اور عورت یا مرد کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، یہ بھی خدا کے حکم کی نافرمانی ہے۔ ہمیں جذباتی، تعلقاتی اور جسمانی ہر لحاظ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ اور اگر یہاں کوئی میریڈ یا سنگل شخص یا انگیجڈ شخص ایسا کر رہی ہے تو توبہ کریں اور خود کو اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے لیے مخصوص کریں۔ خدا صرف ہماری پبلک لائف کے، دنیا کے سامنے ہم کیسے ہیں اس کی فکر نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرائیویٹ ورلڈ جو ہماری پوشیدہ خفیہ دنیا ہے اس میں بھی اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے وفادار ہوں۔ اور یہ ٹیمپٹیشنز، یہ آزمائشیں بہت عام ہیں، بہت زیادہ، اور آلریڈی میں نے اس میں ہم جنس پرستی کا آلریڈی بتایا ہے، چاہے شادی سے پہلے، شادی کے باہر، بائبل اس کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ احبار کی کتاب کا 18واں باب، رومیو پہلا باب، بہت سے حوالہ جات اس تعلق سے واضح ہیں۔ سو خدا نے نسل انسانی کے نظام اور ترتیب کے لیے شادی مہیا کی۔ خدا نے جنسی تعلقات کی حدود مقرر کرنے کے لیے شادی مہیا کی۔ پھر خدا نے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور مستحکم ماحول کی خاطر شادی مہیا کی۔ خدا نے بچوں کے لیے ایک مستحکم اور محفوظ ماحول کے لیے شادی مہیا کی۔ میری بہنوں، بھائیوں، خاص طور پر جو یہاں پیرنٹس ہیں اور جن کی فیوچر میں بھی شادی ہو، دونوں غور سے سنیں۔ اس پہ کئی تحقیقی جو ہے مقالے لکھے گئے ہیں کہ وہ بچے جن کے والدین زندگی بھر اکٹھے رہتے ہیں اور محبت اور احترام کے ساتھ رہتے ہیں، جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو ان میں اعتماد، ذمہ داری اور تحفظ کا احساس ان بچوں سے جن کے والدین کی طلاق ہو گئی یا جو آپس میں عمر بھر جھگڑتے رہے ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں میاں بیوی کہ ہمارے بچے ذمہ دار، پر اعتماد اور سیکیور ہوں، ان کے اندر تحفظ کا احساس ہو، تو آپس میں وفاداری، محبت اور احترام کے ساتھ جینا سیکھیں۔ شوہر اپنے بچوں کو سب سے بڑا جو تحفہ دے سکتا ہے نا، وہ پتہ کیا ہے شوہروں؟ اپنے بچوں کی ماں سے پیار کرو۔ دنیا میں بچے کے لیے اس کی ماں سے بڑھ کر عزیز کوئی شے نہیں ہوتی۔ اور جب بچہ بڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا یا بچی کہ باپ اس کی ماں کو مسٹریٹ کر رہا ہے، باپ اس کی ماں کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے یا اس پر تشدد کرتا ہے، اس کو پیچھے کرتا ہے، بچے کے اندر، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اپنے اس کے اندر، اس کے باطن میں باپ سے جدائی، فاصلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سو یہاں جو باپ ہیں،
اگر اپنے بچوں کے لیے آپ بیسٹ چاہتے ہو تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بچوں کی ماں سے پیار کرو. اور جو بیوی ہے وہ چاہتی ہے اس کے بچے جو ہیں اپنا وہ کریں، محفوظ ہوں، پر اعتماد ہوں، ذمہ دار ہوں، بابرکت ہوں. وہ بچوں کے باپ کی عزت کرے، ان کی رسپیکٹ کرے، کیونکہ بچہ اس بات کو بھی دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو اتنی محنت کر رہا ہے، جو گھر کا چلا رہا ہے، وہ رسپیکٹ اور اپریسیشن، عزت اور جو ہے تعریف کا حقدار ہے. سو بچوں کے لیے محفوظ ماحول مہیا کرنے کے لیے خدا نے شادی کو مقرر کیا. اور چوتھی بات جس کو میں نے فرق انداز میں بیان بھی کر دیا ہے کہ بیوی اور شوہر زندگی کے سفر میں اکٹھے چلنے کے لیے خدا نے اس کا جو طریقہ بتایا وہ شادی ہے. سو لڑکی لڑکے کی فرینڈشپ، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، منگنی، ان سب رشتوں کا درجہ وہ نہیں ہے جو شوہر اور بیوی کا ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ مقدس ترین، اعلیٰ ترین، خدا کی طرف سے قائم کیا گیا رشتہ ہے. اور ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ خدا نے اسے بنایا، خدا نے ایک مرد اور ایک عورت کے لیے بنایا، زندگی بھر کے لیے بنایا، مددگار اور وفادار ہونے کے لیے بنایا، اور نسل انسانی کے انتظام کے لیے بنایا، جنسی تعلقات کی حدود کے لیے بنایا، بچوں کے لیے محفوظ ماحول بخشنے کے لیے بنایا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مددگار اور وفادار ہونے کے لیے بلایا. خداوند آپ کو برکت دے. میں یہاں سٹاپ کروں گا اور ان باتوں کا سلسلہ جو ہے اگلے سیشن میں جاری رکھوں گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.